بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موجود تھے اپنے آج کی ریکارڈنگ کے آخری حصے میں، جہاں پہ ہم ان آیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھ رہے ہیں جس میں ہمیں قرآن پاک میں ایتھیکل اور مورل ویلیوز سے متعلقہ احکامات اور رہنمائی ملتی ہے۔ پرہیپس چند لمحے کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہونے پر ریکارڈنگ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، لیکن ہم دوبارہ مزید وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ نمبر 25، اور یہ سورہ فاطر ہے۔ ہم اس کا قرات تجوید کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر، یُکَذِّبُکَ، وہ تمہیں جھٹلائیں، کذب کریں، تمہیں جھٹلا دیں، فقد کذب الذین، فقد کذب، تو تحقیق جھٹلایا، الذین، وہ لوگ جو، من قبلہم، ان سے اگلے، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تحقیق ان کے اگلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، اور بالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب، اور کتابوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، روشن کتابوں کے ساتھ۔ مطلب ہوا ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلائل اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جھٹلانے کا ذکر ہو رہا ہے، کسی کو سمجھتے بوجھتے اس کا انکار کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان سے اگلوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نقیر۔ ثم، پھر، اخذت الذین، اخذت، میں نے پکڑا، الذین، لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، فکیف، پھر کیسا ہے، کانا، ہوا، نکیر، میرا عذاب۔
وہاں ترجمہ، پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا، کفر کیا، میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ یہاں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جھٹلانے والوں کو عذاب کی سزا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس اللہ کے رسول آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے اور روشن کتابیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا، اور جب جھٹلایا تو پھر اللہ نے انہیں پکڑا تو ان کا عذاب میں ڈالا۔ ہم قصص میں بہت سے ایسے واقعات دیکھتے ہیں اور ہمیں ہماری اسلامی روایات ان واقعات سے آگاہ کرتی ہیں۔ اسی طرح اخلاق کی معاملے میں اگلے آیت مبارکہ ہمارے پاس ہے، سورۃ سبا کی آیت نمبر 4۔ سورۃ سبا آیت نمبر 4۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ۔ لیجزی، تاکہ جزا دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، و، اور رزق کریم، عزت والا، کرامت والا رزق ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو سعوا، انہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، آیتوں میں، ہماری نشانیوں میں، معاجزین، ہرانے کے لیے، عاجز کرنے کے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، من، سے، رجزن، علیم، سخت دردناک۔ تو یہاں ہمیں عمل صالح اور ایمان لانے پر بخشش اور عزت کی روزی کی، اور جو لوگ
آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم، رجز علیم، سخت دردناک عذاب کی نشانی دی گئی ہے۔ تو یہاں ہمیں اخلاقی طور پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز، جو نشانی جس طرح ہو ہمیں اسی طرح قبول کرنا ہے، اس کو عاجز کرنے، ہرانے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر اس کو موڑتے، بدلتے اور اس کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں تو رجز علیم ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کی اصل حالت میں، اللہ کی نشانیوں کو اس کی اصل حالت میں رکھنا اور اسی طرح ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اب 1.5 گھنٹہ اپروکسیمیٹلی مکمل بھی ہو رہا ہے، اور ایک آیت مبارکہ ہمارے پاس سورہ احزاب کی 58 ہیں، جو کہ ہم اب نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 58۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یعظون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ بہت اہم آیت مبارکہ ہے، اخلاقی امور سے متعلقہ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، والذین یعظون المؤمنات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یعظون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ لفظی ترجمہ سمجھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ایمان لانے والے، امن والے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر، بغیر، مکتسبو، کہ انہوں نے وہ کسب کیا ہو، انہوں نے وہ کمایا ہو، بغیر اس کے کہ انہوں نے وہ کمایا ہو، فقد احتملوا، البتہ انہوں نے اٹھایا، احتمال کیا، پس انہوں نے احتمال کیا، بہتانن، بہتان کا، و اسمن، اور یہ گناہ ہے، مبینن، صریح، واضح۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کس طرح؟ بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو البتہ انہوں نے اٹھایا اپنے سر پر بہتان، تو یہ بڑا صریح گناہ ہے۔ ہم اس کے تفسیر میں سمجھتے ہیں کہ ایمان والے جو مومن مرد اور عورتیں ہیں، ان لوگوں پر جو لوگ، ان لوگوں کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اس طرح کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوا ہوتا،
جو ان پر لگا دیا جاتا ہے، تو بس اس طرح ان لوگوں نے وہ کام اپنے سر پر بہتان اٹھا لیا، انہوں نے بہتان ان کو لگا دیا، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پہ قرآن پاک ہمیں ایک اور اخلاقی سبق اور ہدایت کی طرف رہنمائی دے رہا ہے کہ جو کوئی کام کسی نے کیا نہ ہو، وہ امن میں ہو، تو اگر اس پر وہ کام لگا دیا جائے، برا کام اس پر ثبت کر دیا جائے، تو یہ بہتان ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صریح، بہت واضح گناہ ہے۔ اس طرح آج ہم نے مختلف آیات جو پارہ نمبر 22 سے متعلقہ تھیں اور جو ہم نے 5 عنوانات پر تقسیم کی تھیں، ان کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس حکمت والی اور عقل کو پروان چڑھانے والی کتاب مبارکہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے گھروں پر رہیں، اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو احتیاط سے SOPs پر عمل کرتے ہوئے زندگیوں کو آسان بنائیں۔ خدا بزرگ و برتر ان اوقات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔